یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، اور جہاں تک میری آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انداز بیاں گرچہ میرا خوب نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا خوب نہیں ہے، شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آج میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں الیکشن کمشنر نے SIR کے ذریعہ ووٹر لسٹ سے تقریباً 60 لاکھ لوگوں کے نام کاٹ دیے ہیں، اور اس میں زیادہ تر، یا یوں کہہ لیں کہ جن کا نام کٹا ہے اس میں ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، اور وہ ڈسٹرکٹس جہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، جیسے مالدہ، مرشد آباد اور ہاوڑہ کے 118 بوتھوں پہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو انڈر ایڈجوڈیکیشن کے ذریعہ خارج کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نام کٹ گیا یا ہمارا نام ووٹر لسٹ سے خارج کر دیا گیا یا انڈر ایڈجوڈیکیشن میں ڈال دیا گیا تو بعد میں فارم 6 بھر کر اپنے نام کا اندراج ووٹر لسٹ میں کرا دیں گے۔ شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ پھر آپ کو کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ آپ کے نام ووٹر لسٹ میں شامل نہ کیے جائیں۔ تو یہ کرونالوجی سمجھنی ہوگی کہ کیوں آپ کے نام کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو 2 نمبر کا شہری بنا دیا جائے، یعنی آپ کی جو شہریت ہے، آپ کی جو نیشنلٹی ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ جس طرح سے روہنگیا میں نیشنلٹی کو ختم کر دیا گیا، اور جب آپ کی نیشنلٹی ختم ہو جائے گی اس وقت آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، خانہ بدوش والی زندگی آپ کی ہو جائے گی۔ نہ تو آپ کو یا آپ کے بچے کو سرکاری اسکول میں داخلہ ملے گا، یا کسی سرکاری ملازمت میں اگر آپ ہیں تو آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا اس ملازمت سے، چونکہ آپ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں، اور شہری نہیں ہونے کی بنیاد پر آپ کو سرکاری ملازمت نہیں ملے گی۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آپ کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہوں اور ووٹر لسٹ کا کام مکمل ہونے کے بعد سرکار ایک سرکولر جاری کرے گی۔ وہ سرکولر میں یہ ہوگا کہ ووٹر کارڈ اسے مینڈیٹری قرار دے دیا جائے گا۔ اس وقت سوچیں، جب آپ KYC کے لیے ووٹر کارڈ کی بینک ڈیمانڈ کریں گے تو اس وقت تو آپ کے پاس ووٹر کارڈ ہے نہیں، تو ویسے حالات میں آپ کے اکاؤنٹس یا تو سیزڈ ہو جائیں گے یا پھر بند کر دیے جائیں گے۔ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کے لیے، خواہ وہ 2 ویلر ہو، خواہ وہ پراپرٹی ہو، گولڈ ہو، یا کوئی بھی چیز کی خریداری کے لیے یا بیچنے کے لیے ووٹر کارڈ کو مینڈیٹری کر دیا جائے گا۔ جب آپ کے ووٹر کارڈ نہیں ہوں گے، ووٹر ID نہیں ہوں گے، تو نہ تو آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور نہ ہی فروخت کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ووٹر ID کارڈ نہیں ہوگا تو آپ پلین میں سفر بھی نہیں کر سکیں گے، چونکہ پلین کے سفر کے لیے ووٹر ID آپ سے مانگا جائے گا جو آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے۔
اور پھر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کی زندگی خانہ بدوش والی ہو جائے گی. آپ بزنس نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اس سلسلے کو سمجھتے ہوئے عالیہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس نے ایک تحریک چلائی ہے. ویسے تو بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری آرگنائزیشنز اپنے اپنے حساب سے تحریکیں چلا رہی ہیں، دھرنے دے رہی ہیں، پروٹیسٹ اور ریلیاں بھی کر رہی ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ عالیہ یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں اور جو طلباء ہیں، اس کے علاوہ مختلف طلباء کی تنظیموں نے پار سرکس دھرنا پہ بیٹھ کر یہ اعلان کیا ہے انڈیفینٹ ٹائم کے لیے وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور نہ صرف عالیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں بلکہ اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دانشوران بھی ہیں اور طلباء کی کئی آرگنائزیشنز. اس کے علاوہ بنگال کے کئی سارے آرگنائزیشنز بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. لہٰذا اس وقت جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ساتھ متحد ہو کر آواز اٹھانی ہوگی اس IR کے خلاف. تبھی آپ، ہم اور دوسرے وہ لوگ جن کا نام انڈر ایڈجوڈیکیشن میں یا ووٹر لسٹ سے کاٹ دیے گئے ہیں وہ بچ پائیں گے. اس پہ غور و خوض کریں تو آپ کا جینا محال اور سونا حرام ہو جائے گا. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں خود بھی بچنا، اپنے گھر والے کو بچانا، اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرہ کو بچانا اور بنگال کے ہر شہری کو بچانا، تو آپ کو اس کے لیے قربانی دینی ہوگی. میں سمجھتا ہوں پار سرکس دھرنے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے ان میں کئی لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے نہیں کاٹے گئے ہیں یا پھر بہت سارے لوگوں کے نام انڈر ایڈجوڈیکیشن میں نہیں آیا ہے. لیکن یہ لوگ اس کی حساسیت کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انڈیفینٹ ٹائم کے لیے پار سرکس میں بیٹھ کر دھرنا کو جاری و ساری رکھیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ارد گرد یعنی جو اگل بغل کے علاقے ہیں، جیسے جہان نگر روڈ، جیسے زکریا اسٹریٹ، کولو ٹولہ، پار سرکس کا علاقہ، توپسیا، پنچنو گرام، خیدر پور، شمس الہدا روڈ، بیگ بگان، نارکل ڈنگا اور اس طرح سے اطراف میں ہندی بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے. لیکن اب تک ہم نے جو دیکھا ہے کہ ہندی بولنے والے یا اردو بولنے والے لوگ بالکل اس سے پرے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے کانوں پہ جوئیں نہیں رینگ رہی ہے یا اسے اپنے معاشرہ اور اپنے آپ کی بھی فکر نہیں ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ سرکار کے سہارے یہ سوچ لے رہے ہیں کہ سرکار سب ٹھیک کر دے گی؟ نہیں میرے بھائی، میرے دوست، ایسا بات ہرگز بھی نہیں ہے. ایک سرکار تو وہ ہے جو یہاں پہ حکومت کرنا چاہتی ہے، اور دوسری وہ سرکار ہے جو آلریڈی یہاں پہ سرکار میں ہے، یہاں کی حکومت اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہ اپنی سرکار کو بچانے کے لیے بہت ساری ترکیبیں استعمال کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی. جب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے، یقین مانیں کوئی آپ کا لڑائی نہیں لڑے گا. ویسے یہ لڑائی کسی ایک فرقہ یا ایک ذات کا نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ، ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، جین ہوں، کرسچن ہوں، جو بھی دھرم کے لوگ ہیں، جو بھی کاسٹ کے لوگ ہیں، ان تمام کو شامل آنا پڑے گا. جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو سوشل آرگنائزیشن چلاتے ہیں، ان تمام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس معاملے کی نزاکت کو آپ سمجھیں.
اور سمجھ کر آپ اس دھرنے میں اپنا کچھ حصہ ضرور پیش کریں، چونکہ بغیر قربانی کا کوئی بھی چیز حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یقین مانیں، ہمارے پاس ایک اگزامپل، ایک مثال ہے۔ جب کسان آندولن ہو رہا تھا، اس وقت تقریباً 750 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بی جے پی RSS کی سرکار کو بیک فٹ پہ واپس کیا۔ ٹھیک اسی طرح NRC اور CAA میں آپ تمام لوگوں نے متحد ہو کر، ایک آواز بن کر، ایک قوم بن کر NRC کے خلاف آپ نے صدا لگائی، سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن آج شہریت کا مسئلہ ہے، آج اپنے نیشنلٹی کا مسئلہ ہے۔ آخر یہ حق انہیں کس نے دیا کہ ہمیں اپنی شہریت شو کرنی پڑے، ہمیں یہ بتانا پڑے کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنا ہندوؤں کا ہاتھ رہا، کرسچن کا ہاتھ رہا، سکھوں کا ہاتھ رہا، اسی طرح سے مسلمان بھی شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جن لوگوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے، جن لوگوں نے معافی نامہ لکھ کر دیا، جن کے گھر کے کوئی بھی فرد جنگ آزادی میں شامل نہیں ہوئے، آج بدقسمتی سے وہ اس ملک کے سردار بنے بیٹھے ہیں اور اپنی سکہ چلا رہے ہیں۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو جاگنا ہوگا، اپنے ملک کو بچانا ہوگا، اپنے ملک کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر آپ خواب غفلت میں رہیں تو یقین مانیں، ہمارا ملک عزیز ہندوستان، جسے ہم جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ ہمارا ہندوستان جو امن اور شانتی کا گہوارہ ہے، یہاں پہ ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جائے گا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک نئی تاریخ بنائیں، ایک نئی تاریخ لکھیں کہ پار سرکس میدان سے جو دھرنا شروع ہوا ہے، یہ دھرنا دلی کی ایوانوں تک پہنچے اور وہاں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دے۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ تمام لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ جب ہم متحد ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، تو سرکار گر سکتی ہے، سرکار ہمارے تلوے چاٹ سکتی ہے۔ آئیے NRC، آئیے ہم اور آپ SIR یعنی ووٹر لسٹ میں جن لوگوں کا نام کو بات دیا گیا ہے، اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک بنگال کے ہر شہری کا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کا نام شامل نہیں ہو جاتا۔ ہماری دھرنا جاری و ساری رہے گی۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، جس طرح سے آپ نے NRC CA کے وقت میں پار سرکس میدان کو دوسرا شاہین باغ بنایا تھا، اس سے بھی بڑھ کر ایک شاہین باغ بنانا ہے، ایک تاریخ لکھنی ہے، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، اگر ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ ان باتوں کے ساتھ میں ودا لیتا ہوں۔ امید ہے آج سے انشاءاللہ آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ دھرنا پہ بیٹھے لوگوں کے سپورٹ کے لیے اور تعاون کے لیے ضرور نکالیں گے۔ امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے، پہنچائیں گے، تاکہ یہ اپیل دوسرے لوگوں تک پہنچے اور پار سرکس کا جو دھرنا ہے وہ ایک تاریخی دھرنا ثابت ہو۔